یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اپنی حاجتیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی مختلف شان ہوتی ہے، مختلف حالت ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دو بھاری برکم مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے باہر نکلنے کی طاقت رکھو، فانفذوا، تو آسمان و زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اور یقیناً تم اس کی طاقت نہیں رکھتے جب تک کہ کوئی بہت بڑی طاقت تمہارے ساتھ نہ ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، وہ تم دونوں پر آگ کے شعلوں کو اور تانبے کے دھوئیں کو تم پر مسلط کرے گا۔ فَلَا تَنتَصِرَانِ، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا، آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کا۔ تو پہلی جو آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر، اس سرزمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے فنا ہو جانے، سب کے تباہ و برباد ہو جانے، سب کے ہلاک ہو جانے کو ذکر فرمائے۔ پچھلی آیات میں جو نعمتیں تھی، چاند سورج ستاروں سیاروں کا ذکر تھا، اس کے بھی فنا ہونے کا ذکر ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ نے انسان کی تخلیق کو بھی بیان فرمایا تھا، انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا تھا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو ٹھیکرے کی مانند کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر جنات کی تخلیق کا ذکر تھا۔ اس آیت کے اندر دونوں کے فنا ہو جانے کو بیان فرمایا۔ انسان کو یہ سبق دیا کہ جس طرح تمہاری تخلیق کی گئی ہے وہ ہمیشہ اور دائمی نہیں ہے، وقتی اور عارضی ہے۔ ایک نہ ایک دن تم سب نے فنا ہو جانا ہے، اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ حقیقی منزل کی طرف ہم سب نے جانا ہے، اور اس حقیقی منزل کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی۔ کل من علیہا فان، علیہا کا مطلب اس زمین پر، اگرچہ مطلب مقصد یہ صرف یہ بتلانا نہیں ہے کہ زمین پر موجود چیزیں ہی فنا ہوں گی، بقیہ مخلوقات فنا نہیں ہوں گی۔ اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ زمین پر، زمین کے اوپر آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب پر فنا طاری ہو جائے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کل من علیہا فان، تو فرشتے کہنے لگے کہ انسان اور جنات تو بس ہلاک ہو گئے، کیونکہ علیہا یہ ہاں جو ضمیر ہے، اس ہاں کے ذریعے اشارہ زمین کی طرف کیا گیا ہے، مفسرین یہی فرماتے ہیں۔ تو فرشتے یہ سمجھے کہ شاید یہ ہلاکت اور فنا صرف زمین والوں پر طاری ہوگی، آسمان والے ہلاک اور ختم نہیں ہوں گے، ان پر فنا طاری نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کے نزول کے وقت فرشتے یہ کہنے لگے کہ جنات اور انسان تو بس ہلاک ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے سمجھ لیا کہ ان پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگا۔ لیکن جب دوسری آیت نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اسی طرح کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے
ہر شے فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، تو پھر فرشتوں کو بھی یقین ہو گیا کہ صرف فنا انسانوں اور جنات فنا نہیں ہوں گے، بلکہ ہم بھی اس لپیٹ میں آئیں گے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ کس طرح فرشتے بھی اللہ کے حکم سے فنا ہو جائیں۔ جب آسمان و زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، انسان کو سورہ اسرافیل کے ذریعے انسانوں و جنات کو مار دیا جائے گا، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوں گے کہ کون بچہ ہے، تو فرشتے عرض کریں گے کہ ہم بچے ہیں اور آپ کی ذات بچی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے سوا کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ باقی رہے، لہذا حضرت اسرائیل کو حکم ہوگا کہ ان سب کی بھی روح نکال دو، ان سب کو بھی فنا کر دو، سب فنا ہو جائیں گے، سب موت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرائیل سے پوچھیں گے کہ کون بچا، تو عرض کرے گا کہ میں بچا ہوں اور آپ کی ذات بچی ہے۔ تو اللہ کا حکم یہی ہوگا کہ میرے سوا کسی کو بقا زیب نہیں دیتا، لہذا تو بھی مر جا۔ اسرائیل جو ہر ایک کی روح نکالتا ہے، ہر ایک کو موت دیتا ہے، اسے بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آواز ہوگی، ان الحکم الا للہ ان الملک الا للہ۔ آج حکومت کس کی ہے؟ سوائے اللہ کی کسی کی حکومت نہیں۔ آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کے ماں سوا کسی کی بادشاہت نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے، پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ ان سب کو زندہ کیا جائے گا۔ تو کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب پر فنا طاری ہوگا، سب نے ختم ہو جانا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو فنا ہو جانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایمان والوں کے لیے فنا ہو جانا، موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کو دیکھ کر فرمایا مستریح او مستراح، یہ جنازہ یا تو راحت پانے والا ہے یا راحت پہنچانے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا مطلب ان جملوں کا، کہ جنازہ مستریح ہوگا یا مستراح ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ نیکوکار ہے، نیک آدمی ہے، تو مرنے کے بعد اصل راحت تو مرنے کے بعد ہی دیکھے گا۔ دنیا میں تو محض تکلیفیں دیکھی ہیں، اس نے راحت دیکھی کہاں ہے؟ اصل راحت تو مرنے کے بعد دیکھے گا اگر وہ ایمان والا ہوگا، اور اگر وہ اللہ بچائے فاسق فاجر کافر ہوگا تو فرمایا کہ مستراح ہوگا۔ اس سے زمین کے وجود کو نجات ملی، لوگوں کو نجات ملی، دوسروں کو راحت اس سے ملی۔ یہ خود تکلیف میں اور اذیت میں رہا، لیکن دوسروں کو اس کے ذریعے راحت ملی۔ اس لیے انسان جب مرتا ہے، جب نیکوکار ہوتا ہے، تو قبر کا وہ ٹکڑا بھی اس کو آواز دیتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جب تو میرے اوپر چلا کرتا تھا تو چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا، آج جو تو میری گود میں آیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھ لے۔ تو زمین کا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، جنت سے کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ جب کوئی بدکار شخص جاتا ہے تو زمین اس سے پناہ مانگتی ہے، تیرا آنا نامبارک ہو، آج میرا سلوک بھی دیکھ لے۔ تو زمین کے دونوں اطراف یوں مل جاتے ہیں تو اس کی پسلیاں تک بھی، جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہیں، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نیکوکار جب رخصت ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ جہاں عبادت کرتا تھا وہ اس کے فراق میں روتا ہے، آسمان کا وہ حصہ جہاں سے اس کے اعمال نامے اوپر جایا کرتے تھے وہ جگہ بھی اس کے حق میں، اس کے فراق میں روتا رہتا۔ تو اس لیے ایمان والوں کے لیے تو فنا ہو جانا، موت کا ملنا ایک نعمت ہوتی ہے کہ اپنے رب سے، اپنے محبوب سے ایمان والے کو ملنا ہے، حقیقی راحت حاصل ہونی۔ اس لیے موت سے ایمان والا نہیں ڈرتا۔ اس لیے جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں، ظلم ٹھیک ہے، صدمہ بڑا ہوتا ہے،
کہ کتنے لاکھوں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے فلسطین کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے خوشی کا باعث یوں ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا گئے، کیونکہ جانا تو سب نہیں ہے، جانا تو سب نہیں ہے، کوئی کس طرح چلا جاتا ہے، کوئی کس طرح چلا جاتا ہے، کوئی جلدی تو کوئی دیر سے۔ اللہ نے ان کو جلدی بلا لیا، دنیا کی تکلیفوں سے نجات دے کر اصل راحت والی زندگی انہوں نے حاصل کر لی، تو دنیا میں نہ صحیح آخرت میں وہ نعمتیں ضرور حاصل کریں گے، ان نعمتوں سے مستفیض ہوں۔ اس اعتبار سے ایمان والوں کے لیے یہ راحت کی بات ہوتی، کوئی غم کی بات نہیں ہوتی۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی ذات جو کہ بڑے جلال والی اور بڑی عزت والی ہے، وہی باقی رہنے والی۔ وجہ عربی زبان میں ویسے تو چہرے کو کہا جاتا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ مراد اس سے اللہ کی ذات ہے، کیونکہ چہرہ یا قرآن کریم میں دوسری جگہ ید کا ذکر آیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اور بعض آیتوں کے اندر یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کا ذکر آیا، جس وقت اللہ اپنی پنڈلی کا دیدار کرائے گا۔ ایسی آیات کو علماء متشابہات کہتے ہیں کہ ان کا لفظی مطلب تو ہمیں معلوم ہے کہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ساق پنڈلی کو بولتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ چہرہ کس نوعیت کا ہوگا، وہ ہاتھ رب کا کس نوعیت کا ہوگا، اس کا ہمیں علم نہیں، اس کے معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے۔ تو ایسی تمام آیتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے چہرہ تو ہے، لیکن کما یلیق بشانہ، وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ مخلوقات کا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہے، اللہ کے ذات اقدس کے مناسب حال ہے۔ تو یہاں پر وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ تیرے رب کی ذات، خطاب حضور علیہ السلام سے ہے کہ تیرے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، جو بڑے جلال والی اور بڑے کرم والی، بزرگی اور شرافت والی ہے۔ بعض علماء نے وجہ کا معنی یہاں پر، وجہ کا ایک معنی جہت کے بھی آتے ہیں، طرف کے بھی آتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ لیا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وہ لوگ باقی رہنے والے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، جو رب کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں۔ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے تذکرے دنیا میں باقی رہ جاتے ہیں۔ باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے وہ مستحق ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی جانب رخ کرتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے رب کی طرف انہوں نے رخ کیا، اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا، مضبوط کیا، وہ کبھی فنا نہیں ہوتے۔ لوگوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، فرشتوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، آسمان والے، زمین میں موجود مخلوقات، سمندروں تک کی مخلوقات اس کا تذکرہ کرتے رہتی ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں تک بھی مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے دونوں مطلب ہیں کہ تمہاری رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، بقیہ سب پر فنا طاری ہو جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بعض حضرات نے جب فرمایا کہ جب یہ دو آیتیں پڑھی جائیں، کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کا حکم فرمایا گیا۔ اگرچہ ضروری نہیں ہے تلاوت کرتے ہوئے یوں تلاوت کی جائے کہ کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور وقف نہ کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر کوئی وقف کر لے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔
کیونکہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. فوراً بعد ہم اللہ کی ذات کا استثناء کریں، اس میں توقف نہ کریں، کیونکہ جب آپ وقف کرتے ہیں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو اس میں ایک طرح سے شبہ آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات بھی کیا اس میں داخل ہے. تو ہم فوراً استثناء کر دیتے نہیں، اللہ کی ذات اس سے مستثنیٰ ہے. اللہ کی ذات پر فنا طاری ہونے والا نہیں. مخلوقات فانی ہے، ہاں خالق باقی ہے، اس پر اس کے لیے بقا ہی بقا ہے، مخلوقات کے لیے فنا ہے. اس لیے جب تلاوت کی جائے تو اس کا لحاظ ہو. کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان، کہ تم سب اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی فنا ہو جانا یہ بھی ایک نعمت ہے. اگرچہ کوئی یہ کہے کہ بھئی موت کا ذکر آ رہا ہے تو موت کون سی نعمت ہوئی، تو میں نے عرض کر دیا کہ موت بھی ایمان والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے نعمت ہے. موت بھی نعمت ہے کہ بندہ دنیا کی جو ہے مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے، اصل راحت والی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے. پھر اپنے رب کی زیارت ہوگی، حضرات صحابہ کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی. اس سے بڑھ کر اعزاز اور راحت والی، آنکھوں کو سکون دینے والی بات کیا ہو سکتی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے ایمان کی حالت میں اور اعمال صالحہ کے کرتے ہوئے دنیا سے ہمیں رخصت فرمائیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، یسألہ سب اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں، سب اللہ ہی سے حاجات مانگتے ہیں، سب اللہ ہی سے ضروریات مانگتے ہیں. زمین پر بسنے والی مخلوقات مغفرت مانگنی ہو تو اللہ سے، صحت مانگنی ہو اللہ سے، رزق مانگنا ہے اللہ سے، اپنی جو ہے پریشانی دور کرنی ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. لہذا ہر چیز کے اندر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. آسمان والے ٹھیک ہے وہ رزق تو نہیں مانگتے، لیکن اللہ کی رحمت کے اور اللہ کی فضل کے وہ بھی طلبگار ہوتے ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ مختلف شان والا ہوتا ہے، مختلف حالت والا ہوتا ہے. شان کیفیت یا عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر روز اللہ کی شان الگ الگ ہوتی. وہ لوگوں کی ضروریات یا لوگوں کی حاجات کو پورا کرتا رہتا ہے. اربوں لوگ، کھربوں لوگ بیک وقت مانگ رہے ہوتے، اپنی حاجات مانگ رہے ہوتے، اور اللہ سب کی سن بھی رہا ہے، سب کی پکار کو جو ہے پکار کو سن بھی رہا ہے، پورا بھی کر رہا ہے. کسی کو زندگی ملتی ہے تو کسی کو موت، کوئی دنیا میں آتا ہے تو کوئی دنیا سے جاتا ہے، کسی کو صحت تو کسی کو بیماری، کسی کو بیماری سے نجات، کسی کو رزق، کسی کو ملازمت، کسی کو فراغت. یہ ساری چیزیں ہیں جو آئے روز اللہ جل شانہ کی طرف سے اس دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوتی رہتی. یہ تغیرات اور تبدیلیاں ہیں جو ہمیں اس بات کا بھی پیغام دیتی ہیں کہ دیکھو کوئی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی کوئی حالت ہوتی ہے تو کبھی کچھ حالت ہوتی، نہ صحت ہمیشہ رہتی ہے نہ ہی مالداری ہمیشہ رہتی. اس لیے انسان کو کسی بھی حالت پر نہ قناعت کرنی چاہیے نہ غرور کرنا چاہیے. یہ ساری نعمتیں تبدیل ہو جانے والی ہیں. آج صحت ہے تب بیماری اللہ کی طرف سے آ جائے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. آج جوانی ہے کب یہ جوانی رخصت ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، اعضاء کمزور ہو جائے، ضعف کا شکار ہو جائے. آج فراغت ہے تب مشغولیت آ جائے، ہم اللہ کی عبادت کرنا بھی چاہیں لیکن مشغولیت کی وجہ سے نہ کر سکیں، بیماری کی وجہ سے نہ کر سکیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکیں. یہ نہ ہو تو موت ہمارے جو ہے نا ہمیں اپنا لقمہ بنا لے، کیونکہ موت تو نہ جوانی کا لحاظ کرتی ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ بچپنے کو دیکھتی ہے، نہ مرد کو دیکھتی ہے، نہ عورت کو، نہ مالدار کو، نہ غریب کو، نہ طاقتور کو، نہ کمزور کو. ہر ایک موت کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے ان ساری چیزوں سے انسان قبل ان کے آنے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو. جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، یہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو.
اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور جو ہے زندگی کو موت سے پہلے. تو 5 چیزوں کا حدیث کے اندر ذکر ہے، اس سے پہلے غنیمت سمجھے. اسی طرح ایک روایت کے اندر نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس فرمائے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے انسان بڑی غفلت کا شکار ہے. الصحت والفراغ، ایک صحت تندرستی کی نعمت ہے، دوسری فراغت کی نعمت ہے. جب صحت کی نعمت ہوتی ہے تو انسان اس دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ شاید یہ صحت، یہ جوانی، یہ تندرستی ہمیشہ رہے گی. جب بیماری آتی ہے تو پھر افسوس کا اور صدمے کا اظہار کرتا ہے. لہذا اس سے پہلے ہی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو. کل یوم ہوا فی شان، کوئی حالت انسان کی ایک جیسی نہیں رہتی. اس لیے علماء فرماتے ہیں تبدیلیاں زندگی میں آنے والی، کبھی خوشی ملتی ہے، کبھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو در حقیقت اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ. کبھی اللہ تھوڑا بخار دے کر آپ کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیماری مسلط کر کے تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فاقہ مسلط کر کے، کبھی بے روزگار کر کے، کبھی نقصان دے کر اللہ تمہیں تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. ابھی وقت ہے سنبھل جانے کا، قبل اس کے کہ سنبھلنا چاہیں لیکن ہمیں پھر مہلت نہ ملے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ تغیرات زمانہ واعظ رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. اس زمانے کی تبدیلیاں یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہیں، واعظ کرنے والی ہیں. ہر تغیر یہ صدا دیتا ہے ففہم ففہم، ہر تبدیلی یہ تمہیں آواز دیتی ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، قبل اس کے کہ سنبھلنے کی ہمیں جو اجازت نہ ملے. کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ جل شانہ اس چیز کی ہمیں پیشگی اطلاع کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ حالات آئیں گے. اگرچہ آنے والی آیات کے اندر آپ دیکھیں گے انسان کی فنا کا ذکر ہے، جہنم کی تکلیفوں کا ذکر ہے، آسمان اور زمین کے ملیامیٹ ہونے کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. حالانکہ وہ نعمتیں ظاہراً دیکھا جائے تو نعمت نہیں ہے، وہ تو بربادی کا ذکر ہے، لیکن اس معنی کر نعمت ہے کہ اللہ ان سب کی اطلاع میں پیشگی دے رہے ہیں. اب بھی دے رہے ہیں جب ہمارے پاس سنبھلنے کا وقت ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت. دیکھیں بچہ امتحان دینے جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پرچے میں کیا آئے گا، وہ بڑی ٹینشن میں بڑی پریشانی میں ہوتا ہے. جب پرچہ سامنے آتا ہے، کچھ آتا ہے تو تسلی ہوتی ہے، ورنہ تو ٹینشن اور بڑھ جاتی. یہ اللہ کا احسان ہے، آخرت میں آنے والے امتحانات کو اللہ پیشگی بتا رہے ہیں. تو دیکھو یہ سوالات آئیں گے، یہ امتحانات آئیں گی، یہ تم پر آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائش سے نکلنے کی ابھی سے تیاری کر لو. اللہ نے مہلت بھی دے رکھی، لیکن یہ ہم سب کا یوں کہہ لیں کہ ہم سب کے لیے بڑی پریشانی کی بات یا لمحہ فکریہ ہے. اللہ کی طرف سے مہلت ملنے کے باوجود بھی ہم اس مہلت کو غنیمت نہیں سمجھتے. دنیا کی چیزوں میں ہم مشغول ہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ثقلان ثقل بوجھ کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ثقلان کا معنی 2 بوجھ والی مخلوق. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ جن اور انس مراد ہے. ثقل ویسے وزندار چیز کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر مطلب اس کا یہ کہ جو مکلف ہیں، احکام کے پابند ہیں، اللہ کے حکموں کے، اللہ کے حکموں کا بوجھ ان پر موجود ہے. اور یہ 2 مخلوقات ہیں، جن اور انس کی، جنات اور انسان کی. اس لیے ثقلان پہ فرما کر اللہ جل شانہ جنات اور انسان کو مخاطب کر رہے ہیں. اے 2 وزندار مخلوقوں، اے 2 وزندار مخلوقوں یعنی جن اور انس. وزندار کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے گناہوں کے بوجھ کے ذریعے اپنے آپ کو وزنی کر دی ہے، گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادا ہوا ہے، گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ وزنی ہو گئے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت والے دن اس آدمی پر بھی گناہوں کا اتنا بوجھ لادا جائے گا جس سے ایک بالش بھی کسی کی زمین ناحق جنہیں دبائی بھی ہوگی، کسی نے وراثت کے اندر کسی وارث کو پورا حق نہیں دیا ہوگا، اس کا حصہ دبایا ہوگا، ایک بالش زمین بھی کسی نے دبائی،
7 زمینوں کا توخ بنا کر اس کی گردن پر ڈال دیا جائے گا، اور جس کا سہنا اس آدمی کے بس کی بات نہیں ہوگی، اس آدمی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دونوں وزندار مخلوقوں، ہم ان قریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے فارغ ہونے والے۔ سنفرغ، اس کا لفظی ترجمہ تو فارغ ہونے کا ہے، لیکن مطلب یہاں پر اس کا یہ نہیں ہے فارغ ہونا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ابھی کسی چیز میں مشغول ہو اور فرصت ہی نہ ہو اللہ کے پاس مشغولیت کی وجہ سے، یہ مطلب نہیں۔ تو سنفرغ کا مطلب یہاں پر متوجہ ہونے کی، یعنی جب تک اللہ کا فیصلہ دنیا کے باقی رکھنے کا ہوگا تو دنیا چلتی رہے گی، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا دنیا کے ختم ہو کر سوال و جواب کا، تو اللہ تم سے، مخلوقات سے، جن اور انس سے سوال و جواب شروع کر دیں گے۔ تو سنفرغ کا معنی یہاں پر متوجہ ہونے کے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کے ہیں کہ جب اللہ متوجہ ہوگا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ اب حشر کا میدان سجے گا اور ہم تم سے سوال و جواب کریں گے، اور ہر چیز کی باس پرس ہوگی، ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تو یہ مطلب سنفرغ کا ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شأن، پیچھے فرمایا تھا کہ ہر روز اللہ کی مختلف شان ہوتی، اور یہاں فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارے فیصلوں کے لیے فارغ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ بھی اللہ جل شانہ نے پیشگی بتلا کر ایک نعمت ہم پر کی ہے کہ اللہ ایک ایک چیز کا حساب ہم سے لیں گے، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ لا يزال قدم عبد من عند ربه حتى لا يسأل عن 40، کہ انسان کے قدم اس کے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 4 باتوں کا سوال نہ ہو جائے۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کہاں تم نے ختم کر دی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو تم نے کہاں بوسیدہ کر دیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فی، علم کے بارے پوچھا جائے گا کہ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ آمدن کے ذرائع بھی بتاؤ، خرچ کے ذرائع بھی بتاؤ، آمدنی بھی جائز ناجائز تھی کیا تھی، خرچ تم نے جائز راستوں میں کیا کہ ناجائز راستوں میں کیا۔ جب تک یہ سوالات نہ ہو جائے انسان رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے۔ تو سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، اے انسانوں اور جنات کی جماعت، اے انسان اور جنات کی گروہ، معشر کا معنی گروہ اور جماعت کے آتے، اے جنات اور انسان کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمان و زمین کی حدود سے نکل جاؤ، فانفذوا، تو ذرا نکل کر دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، اور تم آسمان و زمین کی حدود سے نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر بڑی طاقت کے ذریعے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب بسلطانی ہے، یعنی میری طاقت کے ذریعے نکل سکتے ہو۔ رب والی طاقت کسی کے اندر ہو تو وہ نکل سکتا ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے کسی کے اندر یہ طاقت موجود ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی ذات آسمان اور زمین سے باہر ہے۔ یہ آسمان اور زمین جو کچھ اس کے اندر موجود ہے یہ سب مخلوق ہے، یہ سب فنا ہو جانے والے، وقت ہے، ٹائم ہے، یہ سب چیزیں فنا ہونے والی۔ بعض لوگ آج کل کے ملحدین اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ شکوک پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ٹائم سے، وقت سے خالی نہیں ہے۔ 1 کھرب سال، 50 کھرب سال، 1 کروڑ کھرب سال، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن ایک وقت کے اندر ہوگا، ایک ٹائم کے اندر ہوگا، ایک ٹائم فریم سے باہر تو کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کب سے ہے؟ حالانکہ ہمارا ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ ازل سے ہے، اس کی وجود کا کوئی آغاز نہیں ہے، اس کی وجود کا کوئی آغاز نہیں۔ تو یہ دہریے قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی ٹائم تو ہوگا، کوئی ٹائم سے خالی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹائم یہ مخلوق ہے، اس ٹائم کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اللہ کی ذات اس ٹائم سے بھی باہر کی چیز، اس
وقت سے بھی باہر کی چیز ہے، کیونکہ یہ ٹائم، یہ وقت آسمان و زمین کے اندر کی چیزیں ہیں، اور اللہ کی ذات آسمان و زمین سے ماورا ہے، آسمان و زمین سے باہر ہے، تو وقت کا شمار یا وقت کے لحاظ سے گنتی اللہ کی ذات کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وقت خود مخلوق ہے، وقت خود مخلوق ہے، وقت کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اگر وقت کے اندر ہو تو وہ خالق کیسے ہوا؟ خالق تو وہی ہے جس نے وقت کو بنایا ہے، وقت مخلوق ہے، مخلوق کے اندر اگر اللہ پایا جائے تو خالق نہیں ہو سکتا۔ خالق تو وہی ہے جو وقت سے بھی ماورا ہے، وقت سے بھی باہر ہے، اس لیے وقت کے ذریعے اللہ کی ذات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے سوال کہ اللہ کب سے ہے، کس ٹائم سے، سوال ہی بیکار، یہ تو مخلوق کے حوالے سے سوال ہو سکتا ہے۔ جس نے وقت کو بنایا جو خالق ہے، اس کے بارے میں سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کب سے ہے۔ سنفرغ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کی حدود سے باہر نکل سکو تو فانفذوا، ذرا نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اور تم نہیں نکل سکتے مگر میری طاقت سے، یعنی خدا کی طاقت سے، اور اللہ کی طاقت کسی کو، بندے کو، کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ راکٹوں کے ذریعے، خلائی شٹل کے ذریعے زمین سے باہر نکل جاتے ہیں، فضاؤں میں چلے جاتے ہیں، آسمان میں چلے جاتے ہیں، چاند میں چلے جاتے ہیں، مختلف سیارات میں چلے جاتے ہیں۔ تو در حقیقت اگر وہاں بھی جا رہے ہیں تو وہ بھی آسمان و زمین کے اندر ہی۔ اس فضاؤں کی وسعتوں کا تو آپ کی سائنس، جو آج سائنس اپنی انتہا اور عروج پر ہے، وہ آسمان و زمین کی وسعتوں کا 10واں حصے کا بھی جنا ایک رتی برابر کا آپ احاطہ نہیں کر سکی۔ تو اگر وہ چاند تک پہنچ گئے تو چاند سے بھی آگے کے جہاں بہت ہیں۔ تو خلائی سفر شٹل کے ذریعے ہو، راکٹوں کے ذریعے ہو، آسمان اور زمین کی حدود سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔